اور جو تم کو خدا کے بارے میں سوال کرنے سے روکتا ہے سمجھ جاؤ کہ وہ تم کو پاگل اور بیوقوف بنا رہا ہے. اب ان کا دوسرا اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ اسٹیٹمنٹ یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے 90% لوگ ایتھسٹ ہیں, 90% لوگ ناستک ہیں. مسلمان کہتا ہے کہ ہندو کا مذہب ہے, یہ کیا پوجا کر رہے ہیں. ہندو کہتا ہے کہ ارے یہ مسلمان یہ کیا کر رہے ہیں, پھر یہ کہتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں. تو ہم اپنے علاوہ سب کو غلط اور اپنے آپ کو ہی صحیح سمجھتے ہیں. یہ کیسا آ گیا؟ دعوت ہے میری ان کو کہ ایک دفعہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجئے سکون سے بیٹھ کے, اس نظر سے کہ میں اس میں سے کچھ سمجھنا چاہتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہت ہی بڑا فارمولا دنیا میں لوگوں کو بتایا ہے, اور وہ فارمولا یہ ہے لیس للانسان الا ما سعى. اللہ نے کسی سے لڑنے کا نہیں کہا ہے کہ جو نہیں مان رہا اس سے لڑو, ہرگز نہیں کہا ہے. اللہ نے دعوت کا طریقہ ہی نہیں ہے, کسی کو زور زبردستی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. غلط ہے, بالکل غلط ہے. غلط فہمی لوگوں کے ذہن میں یہ رہتی ہے کہ اسلام جو پھیلا وہ تلوار کی زور پہ پھیلا. نہیں, تلوار کی زور پہ اگر پھیلتا تو میں 10 بار یہ بات دہرا چکا ہوں کہ بھائی آج انڈیا میں سارے مسلمان ہی ہوتے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان ہے. بے شک, بجائے ہوائی فائرنگ کے کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ ریلیجیس بکس کو جو ہے ایک بار پڑھ لیتے ان ڈیپتھ کہ ان کے اندر لکھا کیا ہے, ان کے پرنسپلز کیا بتائے جا رہے ہیں. اور میں ایک اور جو ہے ان کا اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں. میں یہ کہتے ہیں کہ چلو بھائی آپ لوگ مجھے کتنا ہی برا بھلا کیوں نہ کہہ لو, ٹھیک ہے, آپ لوگ مجھے کیوں نہ بڑا ہی جو ہے شاعر مان لو, لیریسسٹ مان لو, میرے کام کو اپریشیٹ کرو, اور اگر آپ کو یہ بات پتا چلے کہ ارے بھائی یہ تو صبح اٹھ کر 2 گھنٹے جوپیٹر کی پوجا کرتا ہے, تو آپ جو ہے مجھ پہ حیران نہیں ہوگے, آپ حیران ہوں گے جوپیٹر پہ کہ بھائی یہ جوپیٹر کی پوجا کیوں کر رہا. تو اگر میں آپ کو بولوں کہ بھائی یہ تو وہ جوپیٹر ہے جس کی پوجا رومنز بھی کیا کرتے تھے, جس سے انہوں نے اتنا خوب مانگا کہ ان کے پاس فلاسفرز نکلے, سینٹ نکلے, امپائرز جو ہے ان کے بنے, اور جو ہے ان کے پاس جنرلز جو ہے کافی نکلے. اور اگر مجھ جیسے 1 کروڑ یا 10 کروڑ لوگ ہو جائیں جو جوپیٹر کی پوجا کرنے لگیں, تو آپ لوگ میری بھی عزت کرنے لگو گے, میرا بھی احترام کرنے لگو گے, میرے دین کی بھی قدر کرنے لگو گے. تو اس سے ایک لائن نکل کر آتی ہے کہ نمبر آف فولس وہ ڈگنیٹی دیتا ہے بیوقوفی والی بات کو. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نمبر 2. اچھا پہلے اس کو آپ کھول دیں, دوسرا سوال اسی کے ساتھ میں آپ کو رکھتا ہوں انشاءاللہ. آئی ہوپ میرا سوال آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. ہاں, کوشش کر رہا ہوں میں اس کو سمجھنے کی. مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی ایری غیری نتو خیری چیز کو آپ پکڑ لیں اور آپ اس کو اپنا خدا بنا کے بیٹھ جائیں, اور کچھ عرصے کے بعد کچھ کرامات ہو جائیں تو لوگ آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے, اور وہ پھر ایک کے دیکھیے ایک اور جڑ جائے گا اور آپ کو گروہ بڑا ہو جائے گا, اور پھر 1 کروڑ 10 کروڑ 50 کروڑ ایسے ہو جائیں گے. تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کی پوجا جوپیٹر کی ہے میں کر رہا ہوں, جس کو میں مان رہا ہوں, عبادت کر رہا ہوں, جس کو وہ صحیح ہے, وہ ایکچولی فیک ہی ہے. میں تو ایسے شروع کیا تھا, میرا خیال ہے یہ بات کر رہے ہیں وہ شاید, ہے نا. یس, اور آپ کو یہاں پہ روکتا ہوں میں. اگر ہم ان کے بلیف کو ریجیکٹ کریں اور اگر ہم بولیں کہ بھائی تم کیوں جوپیٹر کو مان رہے ہو, یہ تو خدا ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, تو اب ان کا دوسرا اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ اسٹیٹمنٹ یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے 90% لوگ ایتھسٹ ہیں, 90% لوگ ناستک ہے, کیونکہ اگر دنیا میں 10 مذہب ہے تو ایک کو مانتا ہے, 9 کو ریجیکٹ کر رہا ہے. 90% کو وہ ریجیکٹ کر رہا ہے, ایک کو مان رہا ہے. اور آپ کیسے اس کو میجر کریں گے کہ وہ جس کو مان رہا ہے وہی صحیح ہے اور وہی عقیدہ صحیح ہے, کیونکہ وہ اپنے آپ کے علاوہ کے سارے مذہب کو جھوٹا, سارے مذہب کو فریبی, سارے مذہب کو باطل سمجھتا ہے. مسلمان کہتا ہے کہ ہندو کا مذہب ہے, یہ کیا پوجا کر رہے ہیں. ہندو کہتا ہے کہ ارے مسلمان یہ کیا کر رہے ہیں, پھر یہ کہتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں. تو ہم اپنے علاوہ سب کو غلط اور اپنے آپ کو ہی صحیح سمجھتے ہیں. یہ کیسا آ گیا؟ تو دونوں کو تھوڑا آپ جو ہے اچھا ٹائم لے کر ایکسپلین کریے گا. اچھا, یہ 2 الگ الگ سوال ہے. تو پہلے والے سوال کے جواب میں تو میں کہتا ہوں کہ ہاں, وہ جس کو بھی عبادت کرنا چاہتے ہیں, جس سے بھی مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگیں, ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو دی ہے. میری ان سے گزارش یہ ہے کہ انہوں نے ساری اتنی بڑی ساری کہانیاں لکھی ہیں, کہانیاں کہیں بھی ہیں, اور اب دوسرے طریقے کی کہانی, عمر کے حصے میں وہ دوسری کہانیوں کی باتیں کر رہے ہیں. تو بھائی ایک دفعہ قرآن کو پڑھ لو. دعوت ہے میری ان کو کہ ایک دفعہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجئے سکون سے بیٹھ کے, اس نظر سے کہ میں اس میں سے کچھ سمجھنا چاہتا ہوں, اس نظر سے نہیں کہ میں اس میں سے کوئی غلطیاں نکالنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. اب اگر ہر آدمی نقطہ نظر کے حساب سے کسی بھی مووی کو اس طرح سے دیکھے کہ اس نے تنقید کرنی ہے, تو کوئی بھی مووی پاک نہیں ہے. اس میں سے ہزاروں ایسی چیزیں نکل سکتی ہیں جو تنقید کے قابل ہوں, لیکن اگر آپ اس کو صرف اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں انٹرٹینمنٹ کرنی ہے, تو آپ اس کو دیکھتے ہیں, اس میں سے اس کو انٹرٹین کرتے ہیں, اپنے ٹائم کو اور نکل جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ دیکھنے کا طریقہ کار ہوتا ہے. تو آپ قرآن کو ایسے دیکھیے کہ قرآن ایک علم کی کتاب ہے, ٹھیک ہے, اور آپ اس میں سے کیا لے سکتے ہیں. آپ تنقید کریں گے تو آپ کو تنقید کے پہلو بھی نظر آئیں گے اس کے اندر, لیکن آپ کو کیا ہوگا کہ وہ چیز ہضم نہیں ہوگی, اس لیے کیونکہ اس کو جاننے کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے بہت نالج چاہیے. تو سب سے پہلے تو میری ان کو دعوت یہ ہے کہ وہ آئیں اور کتاب کو ایک دفعہ پڑھیں تھورولی, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد جو ان کا جو مدعا ہے کہ بھئی آپ کسی چیز کی بھی
पूजा शुरू कर दें या मानना शुरू कर दें या मांगना शुरू कर दें। तो भाई ऐसा तो लोग आते रहे हैं, जाते रहे हैं, करते रहे हैं। वो अगर ऐसा करना चाहते हैं तो करते रहें। हमारे पास, हम उनको मतलब अगेन हम क्या कर सकते हैं, हम तो ये बता सकते हैं ना कि भाई ये हमारा मैसेज है, ये मैसेज अगर आपको सूट करता है तो आप इसको एक्सेप्ट करें, अगर आपको सूट नहीं करता है तो इट्स अप टू यू, इसको ट्राई करें, आप ट्राई तो करें। आप इसको एक दफा सही से ट्राई तो करें, अपने तरीके से ट्राई नहीं करें, बल्कि जो तरीका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया उस तरीके से ट्राई करना है इसको। टूल्स के जरिए ही आप किसी चीज को टेस्ट कर सकते हैं ना। मतलब वो जुपिटर को भी आपने आंख से देखा होगा ना, आंख तो आपका टूल है ना। या कोई आपके आगे कान में गया भाई जुपिटर को मान लो, तो आपने जुपिटर एनालाइज किया होगा, देखा होगा ना, फिर आप दूसरों को भी दिखाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात, दूसरी बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक बहुत ही बड़ा फॉर्मूला दिया है, दुनिया में लोगों को बताया है, और वो फार्मूला ये है, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, यानी कि इंसान को उसकी कोशिश के मुताबिक मिलता है। अब वो रोमन्स हो हैं, ये बेजेंटीन्स हो, या कोई भी हो, या पर्शियंस हो, कुछ भी हो, उनको कम से कम उतना जरूर मिलेगा जितने की उन्होंने मेहनत की है दुनिया में। अगर उन्होंने खेती की है, पानी लगाया है, गंदम डाली है, सब कुछ किया है, तो उसमें से पौधा निकलेगा, जरूर निकलेगा, जो अल्लाह के सिस्टम के मुताबिक है। तो रोमन्स में जो जर्नल आए हैं, कर्नल आए हैं, जो भी आए हैं, जिनकी भी वो बातें कर रहे हैं, फिलोसोफर्स आए हैं, ग्रीक्स के अंदर इतनी जो है तालीम पे बात होती रही है, ये उनकी सारी वो कोशिशें और मेहनतें हैं जो उन्होंने की हैं, उसका नतीजा मिल रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस चीज का वादा किया है, वो है कि जब आप ये सारे काम करेंगे, प्लस आप अल्लाह से दुआ करेंगे, तो जो बरकत आपको मिलने वाली है, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा मिलने वाला है, उसके अंदर जो आप ये समझ लीजिए कि ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, वो एक्स्ट्रा है। और इस अच्छे काम का जो सेकंड आपको बोनस मिलने वाला है एंड ऑफ द वर्ल्ड, एंड ऑफ द लाइफ में, वो अलग है। तो इस चीज से जोड़ना कि उन्होंने उसकी पूजा करी थी तो उनको ये मिल गया तो वो मिल गया, भाई वो तो जो आप काम करेंगे उसके मुताबिक, आपके काम के रिजल्ट के मुताबिक आपको मिल जाएगा। तो दुनिया के प्रिंसिपल के हिसाब से वो आपको जरूर मिलेगा, अल्लाह ने साफ कहा। आप समझ रहे हैं? तो अगर इस बुनियाद पे आप कर रहे हैं तो आप करते रहें। आप प्रिंसिपल को नहीं समझ रहे, अल्लाह प्रिंसिपल क्या बता रहे हैं। अल्लाह कह रहे हैं, ये तो तुम अगर अच्छा काम खड्डा खोदोगे तो खड्डा ज्यादा खोदोगे, पानी निकलेगा। मेरे से दुआ करके, मुझसे मांग के खोदोगे तो जल्दी निकलेगा और अच्छा मीठा निकलेगा। बस फर्क ये है। तो डेफिनेटली बाकी आप अगर मेहनत करेंगे, बहुत ज्यादा मार्केटिंग करेंगे, कमर्शियल चलाएंगे, तो कुछ ना कुछ लोग जुड़ ही जाएंगे आपके साथ, वो भी सैटर्न को लेके शुरू हो जाएंगे। उसमें क्या, मार्स को, सैटर्न को, किसकी वो कह रहे थे जी। और अच्छा, अब दूसरा सवाल का जो दूसरा हिस्सा था वो क्या था इमाद भाई? कि वो ये था कि दुनिया के 90% यानी दुनिया के 90% लोग नास्तिक हैं, एक ही मजहब को मानते हैं। एक ही मजहब को मानते हैं और अपने अलावा सारे मजहब को बातिल और गलत समझते हैं। हाँ, देखिए, ये तो इंसान का माइंडसेट है कि हर इंसान अपने आप को ही ठीक समझता है। आप भी तो ये बात कर रहे हैं वहां पे स्टेज पे खड़े होकर कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, बाकी दुनिया के जो है कितने 5.79999 बिलियन पीपल जो है वो जी। गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि वो सब किसी ना किसी मजहब को मान रहे हैं एक तरह से। फिर जाहिर सी बात है, आप और एज ए मुसलमान हम कभी भी ये नहीं कहते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि आप किसी के खुदा को बुरा मत करो। बेशक ऐसा ना हो कि अनजाने में वो आपके खुदा को बुरा कहे, क्योंकि वो तो आपके खुदा को जानता नहीं है। आप उसके खुदा को गाली दो, वो आपके खुदा को गाली दे दे। ठीक है ना? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा है, दावत का तरीका क्या है कि ऐसे तरीके से बात करो। और जो नहीं मान रहा है वो नहीं मान रहा है। अल्लाह ने किसी से लड़ने का नहीं कहा है कि जो नहीं मान रहा है उससे लड़ो, हरगिज नहीं कहा है अल्लाह ने। दावत का तरीका ही नहीं है। जी हाँ, किसी को जोर जबरदस्ती, सवाल ही पैदा नहीं होता। गलत है, बिल्कुल गलत है। जी। लड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में हक दिया अल्लाह ने जब आपके ऊपर कोई हमला करता है और आपको अपना दिफा करना है, या आपको खतरा है कि कोई आपको मारेगा पीटेगा। अल्लाह ने कभी, और खासतौर पर दावत के लिए, किसी तरीके से भी अल्लाह ने जो है लड़ने का नहीं कहा। बराबर। तमाम अंबिया में आप देख लीजिए, किस नबी के साथ, कौन सा ऐसा नबी है जिसने जो है वो लड़के इस्लाम जो है कि अपनी दावत दी हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, याकूब, इसहाक, ऑल द वे ईसा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी जितने गज़वात हुए, जंगें हुई हैं, उनमें सबसे बड़ा फैक्टर यही था कि उन्होंने अटैक किया। और फिर जब नई रियासत बनी, उस रियासत को खतरात थे, और अगर उन लोगों को अपने साथ, अपने पैक्ट में शामिल नहीं किया जाता, तो वो सूनर और लेटर आके अटैक करते। तो इसीलिए इस बात को मुमकिन बनाया गया कि भाई या तो पैक्ट कर लें या फिर जो है मजबूर हो जाए, ताबे आ जाए। तो इस्लाम की जो बुनियादी चीज है वो दावत है। बस गलतफहमी लोगों के जहन में ये रहती है कि इस्लाम जो फैला वो तलवार की जोर पे फैला। नहीं, तलवार की जोर पे अगर फैलता तो मैं 10 बार ये बात दोहरा चुका हूँ कि भाई आज इंडिया में सारे मुसलमान ही होते। जी हाँ।
600 سال مسلمان بیٹھے رہے ہیں وہاں پہ, تو ایسا جی نہیں ہے, جی آپ جی نہیں کر سکتے کسی کو بھی. اور جو کرتے ہیں یا ہوا بھی ہے, کچھ جگہوں پہ ایسا ہوا بھی ہوگا, ڈیفینیٹلی ہسٹری کو اتنی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی ہے, تو وہ غلط ہے بالکل. اس کا کوئی وہ فائدہ نہیں ہے, کیونکہ وہ آپ جو دل سے مسلمان نہیں ہو, دل سے اللہ کو نہیں مان رہے ہیں, اس کو آپ کیا کریں گے, زور زبردستی تلوار کی زور پہ اللہ کو منوانے کا فائدہ نہیں ہے نا. زبان سے بالکل کہہ ہاں بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل, دل و بے نگاہ شک مسلمان بے نہیں. شک بے شک. شیر ہے نا ایمان بھائی, تو یہ ان کے, میں آئی ڈونٹ نو, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ وہ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں. ہوں اور سارے مذاہب بھی جی ڈیفینیٹلی وہ خود بھی تو اسی چیز کا حصہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں باقی سب غلط ہے میں ٹھیک ہوں, اور میں ایتھیسٹ ہوں میں کسی کو نہیں مانتا, تو بھائی آپ بھی تو یہ کہہ رہے ہو نا کہ باقی سب غلط ہے میں ٹھیک ہوں. جی نہیں, جیسا آپ کا سجیشن ہے نا ان کے لیے کہ بجائے ہوائی فائرنگ کے کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ یہ ریلیجیس بکس کو جو ہے ایک بار پڑھ لیتے ان ڈیپتھ کہ ان کے اندر لکھا کیا ہے اور ان کے پرنسپلس کیا بتائے جا رہے ہیں, بجائے لوگوں کو دیکھ کر ان کے مذہب کے بارے میں جج کرنے کے ان کی ریلیجیس بک کو جو ہے پڑھا جائے اور سمجھا جائے. یہ بہت اچھا اور پیارا سجیشن ہے ہمارا. کسی بھی مذہب کو برا نہیں کہنا ہے ان دیٹ سینس کہ آپ جائیں اور اس کے ساتھ بحث و تنقید و مباحثہ کریں, نہیں. آپ, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کا کام ہے صرف اور صرف دعوت دینا. آپ لوگوں کو دعوت دیجیے, حق کی دعوت دیجیے, ان کو بتائیے کہ یہ سارا کچھ جو ہے, یہ سسٹم جو ہے جس نے بنایا ہے, ہمیں اس سے مانگنا ہے, ہم نے اس کے آگے سر جھکانا ہے. باقی جتنی چیزوں کو آپ کو لگتا ہے آپ ان کو ٹرائی کر کے دیکھ لیں, وہ نہیں ہے. آپ ان کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں کہ وہ نہیں ہے, وہ خدا نہیں ہے چیزیں. جی ہاں, اور میں ایک آخری سوال آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, پھر اس کے بعد ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے انشاءاللہ. تو ان کے ایک اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا خدا اور مذہب پر سوال کر سکتے ہیں. دوسرا یہ اسی کا ایکسٹینشن ہے, یہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی خدا کے بارے میں تو سوال کرنا چاہیے کیونکہ وہ تو سپریم ہے, وہ تو خدا ہے, وہ تو پرفیکٹ ہے, اس کے بارے میں سوال نہیں کریں گے تو اور کس کے بارے میں سوال کریں گے. اور جو تم کو خدا کے بارے میں سوال کرنے سے روکتا ہے سمجھ جاؤ کہ وہ تم کو پاگل اور بیوقوف بنا رہا ہے. تم ہم سے سوال کرنے کا رائٹ نہیں چھین سکتے. یہ سوال کرنا ہی تو تھا جس نے ہم کو سٹون ایج سے نکال کر اتنا ایڈوانس لیول تک جو ہے پہنچایا ہے. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں, خدا کے بارے میں سوال کرنے سے کون روک رہا ہے ان کو, کس نے روکا؟ جی نہیں, ہمیں اپنے پاس بہت سے اسکالرز ایسے ہوتے ہیں جو بولتے ہیں ارے نہیں نہیں, زیادہ ڈیپ سوال نہیں, ان کے بارے میں زیادہ نہیں, خدا کے بارے میں جو چیز دیکھے نہیں ہے اس کے بارے میں زیادہ سوال نہیں. تو کہیں نہ کہیں روکا جاتا ہے, دبایا جاتا ہے چیزوں کو. دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک چیز یہ کہ آپ میرے سے سوال کر رہے ہیں مجھے زج کرنے کے لیے, مجھے ہرانے کے لیے, جس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو بھی دلیل لے کے آؤں گا, جو بھی بات لے کے آؤں گا, وہ آپ نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی تھا نا. تو ان کے پاس وہ سوال لے کر آتے رہے, روح کیا ہے, ذوالقرنین کون ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں بتائیں, ان کے بارے میں بتاتے رہے. آخر میں پھر اللہ نے ایک آیت بھیج دی کہ تم ان کے ساتھ جو مرضی کر لو, یہ نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ ہے کہ آپ سوال اس لیے کریں کہ آپ نے سامنے والے کو زج کرنا ہے, اس کو ہرانا ہے, اس کو نیچا دکھانا ہے. اور ایک یہ ہے کہ آپ سوال اس لیے کریں کہ آپ واقعی میں سمجھنا چاہتے ہیں. دو الگ الگ چیزیں. اگر آپ واقعی میں سمجھنا چاہتے ہیں اور اس نیت سے سوال کر رہے ہیں تو ایسے سوالات کو کوئی بھی رد نہیں کرتا, کوئی علماء, کوئی عالم بھی رد نہیں کرتا. میں تو خیر دوسرے اس کے بھی کہتا ہوں کہ آپ سوال کریے جتنے کر سکتے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی ہر کسی کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کے سامنے بیٹھ کے جو ہے نا ہر ایک زج کرنے والے سوال کے جوابات دلائی کے ساتھ دے سکے. تو اگر آپ اس لیے سوال کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر تو وہی جواب ہے. لیکن اگر آپ واقعی سمجھنے کی نیت سے سوال کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ سمجھنے کی اس سے بات کرتے ہیں, تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, آپ کو سوال کرنے کا پورا حق حاصل ہے. اس کی مثال میں ایسی دیتا ہوں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سے فرشتوں نے سوال کیا کہ کیا تو بنا رہا ہے ایک ایسی چیز جو جا کے زمین میں کرے گی فساد, تو اللہ نے کیا کہا کہ انی اعلم ما لا تعلم, تو مجھے پتا ہے تمہیں نہیں پتا. ٹھیک ہے, سوال ہی تھا نا. جی ہاں جی ہاں. اللہ نے تو شٹ اپ نہیں کیا ان کو, اللہ نے ان کو دلیل سے بات سمجھائی. لیکن جب بات سمجھا دی اور حق آ گیا سامنے, پھر اللہ نے کہا اب بتاؤ کیا ارادہ ہے تمہارا. سب نے کہا سجدہ کرتے ہیں, سب نے اللہ ابلیس. اب اگر آپ سوال کر رہے ہیں اس نیت سے کہ آپ نے سمجھنا ہے, اٹس ڈفرنٹ. اگر آپ سوال کر رہے ہیں اس نیت سے کہ آپ نے نیچا دکھانا ہے, اٹس ڈفرنٹ. اس کا نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے, اس کا نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے. سوال سے کوئی منع نہیں کرتا. ہمارے علماء ہیں جو کرتے ہیں منع, آئی ایگری ود دیٹ, لیکن ان میں بھی مختلف لیولز ہیں. آپ کو اگر رائٹ سوال ہے, آپ بیٹھیں, بے تحاشا لوگ ہیں جو آپ کے رائٹ سوالات کے ساتھ بیٹھیں گے, رائٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھیں گے, جواب دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا کس لیے ہے کہ ہم ان سوالوں کے جواب دے سکیں. جی بے شک. آپ سمجھ رہے ہیں, قرآن ہے ہی کتاب کس چیز کی, ان سوالوں کے جوابوں کی کتاب ہے. کتنی جگہ یسألونک تم سے پوچھتے ہیں, FAQs لے آؤ اپنے سارے جو ہے نا, وہ سب ہے قرآن کے اندر.
जी मैं कुरान पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों की बात करता है। पास्ट के बारे में बताता है, अपना प्रेजेंट भी बताता है और फ्यूचर भी बताता है। 100%, 101%. अब आप कितने सवाल और करेंगे ये बताएं. नहीं, आज के सवालों का मेरा कोटा खत्म हो गया है। इंशाल्लाह जब हम अगली नशिस्त में बैठेंगे तो और इसी तरीके के टॉपिक्स हम लेकर आएंगे। नाज़रीन से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को ये जो आज की गुफ्तगू रही, मेरा जो है मुअद्दिबाना रिक्वेस्ट है सारे नाज़रीन से, सामीन से कि आपको ये सवाल जवाब कैसे लगे, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, ज़रूर कमेंट के थ्रू हमको बताएं। और क्या आपके ज़हन में भी इस किस्म के कुछ सवालात आते हैं तो कैसे आते हैं, सवाल ज़रूर लिखें। हम ज़रूर जो है उस पे वीडियो बनाकर आपको जवाब देंगे इंशाल्लाह। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ हारून साहब का, जिन्होंने जो है सवालात की बौछार को जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है लिया और बेहतरीन अंदाज में, सहल अंदाज में, टू द पॉइंट जो है चीजों को प्रिसाइज रखते हुए जवाब दिए। शुक्रन, जज़ाकुमुल्लाह खैर हारून भाई। अल्लाह ताला आपके इल्म में जो है खूब से खूब बरकत दे, आपको आमीन. खूब सेहत दे, ताकि आप आमीन. इसी तरह जो है दीन की जो है खिदमत करते रहे। आमीन। आमीन. जज़ाकुमुल्लाह खैर। आज के लिए इतना ही रखते हैं अजीज साथियों। अगर आपको वीडियो समझ आई है, पसंद आई है, तो मेक श्योर करें कि इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर जरूर करिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह.